السلام علیکم دوستو۔ تاریخ کے اوراق کو اگر کھنگالا جائے تو ہمیں ایسے واقعات دیکھنے کو ملیں گے جن کو پڑھ کر ہمیں اس بات کا اندازہ بخوبی ہوگا کہ جس دور میں ہم زندہ ہیں یہ دور بہت آسان ہے۔ ایک وہ دور تھا جب دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف سلطنتیں ہوا کرتی تھیں۔ ان ریاستوں یا ان سلطنتوں میں چند خاص طبقات کے لوگ پوری سلطنت پر حاوی ہوتے تھے یا اسے چلانے میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ ہم آسان لفظوں میں ان لوگوں کو اشرافیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ باقی جو لوگ ہوتے ان کا شمار عام عوام میں ہوتا۔ اشرافیہ کے ذاتی مفادات اور خواہشات کی بنا پر فیصلے کیے جاتے۔ غریب یا عام آدمی کی کوئی نہیں سنتا تھا اور ان کے حقوق کو پامال کیا جاتا تھا۔ وہ غربت پر کیا خوب کہا کسی نے کہ اپنی غربت کی کہانی ہم سنائیں کس طرح، رات پھر بچہ ہمارا روتے روتے سو گیا۔ لیکن پھر جب غریب اور عام عوام اپنے حق کے لیے اٹھے تو تاریخ کے اوراق میں فرانس کے انقلاب کو بھی درج کیا گیا۔ تاریخ نے امریکن انقلاب کے پنے بھی اپنی کتاب میں شامل کیے۔ چائنا بھی انقلاب سے سرشار ہوا اور تاریخ کی کتاب میں اپنے آپ کو شامل کرنے میں کامیاب رہا۔ دنیا پھر تھکے ہارے پسماندہ مسلمانوں کو بھی علیحدہ وطن بناتے ہوئے دیکھتی رہی۔ جب بھی تاریخ میں عام آدمی نے آواز بلند کی ہے، دیر سے ہی صحیح لیکن اس آواز کی گونج دنیا کے ہر کونے تک پہنچی ہے۔ اسی طرح کی ایک جدوجہد جس میں ایک علاقے کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے، جاری و ساری ہے۔ گجرات ڈویژن کے حوالے سے تحریک آگاہی پاکستان بنا رکے بنا تھکے مسلسل جدوجہد کر رہی ہے۔ اسی سلسلے میں پورے گجرات شہر میں لوگوں کو گجرات ڈویژن کے حوالے سے پوسٹرز بانٹے گئے ہیں۔ ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر دکان پر اس پیغام کو پہنچایا گیا ہے۔ لوگوں سے اس جدوجہد کا حصہ بننے اور پیغام کو پھیلانے میں تعاون کی اپیل بھی کی گئی ہے۔ جب سب دروازے بند کر دیے جائیں تو آخری دروازہ ذاتی جدوجہد کا بچتا ہے۔ نہ وکلاء تعاون کرنے کو تیار ہیں، نہ صحافی ساتھ دیتے ہیں، تو انسان اب جائے بھی تو کدھر جائے۔ اعلیٰ اقتداران اور سیاستدان تو عوام کو مایوس کر چکے ہیں۔ تحریک آگاہی پاکستان کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے، ان کو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کا شعور دیا جا رہا ہے۔ تحریک آگاہی پاکستان کی طرف سے احتجاجی جلوس بھی نکالا گیا، پوسٹرز بھی بانٹے گئے، لوگوں کو ان کے پاس جا کر آگاہی دی گئی، ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ دوستو، گجرات ڈویژن کی اس کاوش کے ساتھ ساتھ شجرکاری مہم پر بھی بھرپور توجہ دی جا رہی ہے۔ لوگوں کو بڑے پیمانے پر پودوں کی تقسیم کی جا رہی ہے۔ شجرکاری کے فوائد سے بھی لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ گھروں میں، سڑکوں پر اور محلوں میں بڑے پیمانے پر پودے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ اور آخر میں ہم حکومت وقت سے، اہلیان اقتدار سے اور گجرات کے لیڈران سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہماری عرضی پر توجہ فرمائیں اور گجرات ڈویژن کو بحال اور فعال کروائیں۔ انتظامی دفاتر بنوائے جائیں، پی ایچ اے کا محکمہ بنوایا جائے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پلانٹ لگائے جائیں اور انڈسٹریل فیز 2 کے قیام کو بھی یقینی بنایا جائے۔ یہ گجرات کے لوگوں کی فریاد ہے اور ان کا حق ہے۔